ستمبر 1960 کی اس صبح باجوڑ کے سنگلاخ پہاڑوں کی ہوا میں تناؤ کی بو تھی، جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو۔ صبح کی پہلی کرنیں نمودار ہوتے ہی بلند پہاڑوں کی خاموشی افغان توپوں کی اچانک گھن گرج سے ٹوٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سرحد پار سے ہزاروں افغان بندوقیں اٹھائے پرجوش نعرے لگاتے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے قدموں سے اٹھنے والی دھول میں ایک تصادم کی پیش گوئی تھی۔ افغان فوج نے سرحد پار کر لی تھی اور باجوڑ اب اس جنگ کا محاذ بن چکا تھا جسے سرحد کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ 1960 میں افغان فوج پاکستان میں کیوں داخل ہوئی اور اس معاملے میں پختونستان کا نام کیوں آیا؟ پاک افغان دشمنی کب شروع ہوئی اور اس کا سبب کیا ہے؟ اب تک کتنی جنگیں لڑی جا چکی ہیں؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 1951 میں کس افغان باشندے نے گولی مار کر شہید کیا اور موجودہ تنازع کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آڈیو ڈاکومنٹری کو آپ تک فیکٹ پیج اردو چینل کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے۔ در حقیقت افغان حکمرانوں کی نظریں ہمیشہ ہی سے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور اس میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں پر رہی ہیں، مگر وہ کبھی بھی اس قابل نہ ہوئے کہ ان علاقوں کو افغانستان میں شامل کر سکے، چاہے وہ زمانہ ہندوستان پر مسلمانوں کی بادشاہت کا ہو یا انگریز راج کا۔ 1893 میں برٹش انڈیا کے ایک انگریز افسر مارٹیمر ڈیورنڈ نے افغانستان اور ہندوستان کے مابین باقاعدہ حد بندی کی، جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان نے تو ڈیورنڈ لائن کو ایک انٹرنیشنل بارڈر کے طور پر تسلیم کر لیا، مگر افغانستان نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور افغانستان کے موجودہ حکمران یعنی طالبان بھی ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب پاکستان کی تخلیق کا وقت قریب آیا تو افغان حکمرانوں کو خوش فہمی لاحق ہو گئی کہ اب صوبہ سرحد اور فاٹا یعنی موجودہ خیبر پختونخوا اور ضم قبائلی علاقہ جات ان کی جھولی میں آ گریں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور یہ صورتحال افغانستان پر خاصی گراں گزری۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ افغانستان کی پاکستان سے دشمنی قیام پاکستان سے پہلے کی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی افغانستان نے پاکستان کی پختون بیلٹ بالخصوص تیرا اور رزمک کے علاقوں میں پراکسی جنگیں شروع کر دی اور ان علاقوں میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات رونما ہونے لگے۔ 1950 میں افغانستان کی شاہی فوج نے پاکستانی گاؤں دوباندی پر بھاری توپ خانے کی مدد سے حملہ کیا اور انٹرنیشنل بارڈر پار کرتے ہوئے کوئٹہ اور چمن سے گزرنے والی ایک اہم ریلوے لائن پر قبضہ کر لیا۔ افغان فوج کی اس تیراندازی پر پاک فوج حرکت میں آئی اور ایک ہفتے کی شدید جنگ کے بعد افغان فوج کو پیچھے دھکیل کر اپنا علاقہ واپس لے لیا۔ قائد ملت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور قائد ملت لیاقت علی خان کو 1951 میں راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران شہید کر دیا گیا۔ اس کا قاتل سعد اکبر ببرک تھا جو ایک افغان باشندہ اور پیشہ ور قاتل تھا۔ ستمبر 1960 کی صبح بلند پہاڑوں کی خاموشی افغان توپوں کی اچانک گھن گرج سے ٹوٹ گئی۔ کچھ ہی دیر سرحد پار ہزاروں افغان بندوقیں اٹھائے پاکستان میں داخل ہو چکے تھے اور باجوڑ اب اس جنگ کا محاذ بن چکا تھا جسے سرحد کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ یہ واقعہ تقریباً 65 سال پرانا ہے جب افغانستان کی فوج نے باقاعدہ طور پر پاکستان پر حملہ کیا اور دونوں ممالک کی تاریخ کے ایک نئے متنازع باب کا آغاز کیا۔ جب حکومت پاکستان کو افغانستان کے ناپاک عزائم کا ادراک ہوا تو پاک فضائیہ نے افغان صوبے میں افغان فوج کے ٹھکانوں پر شدید بمباری شروع کر دی، جس کے نتیجے میں افغان فوج کو پسپا ہونا پڑا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات پہلے سے ہی کشیدہ تھے اور سن 1947 میں جب پاکستان اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو افغانستان نے ابتدا میں ہی اس کی مخالفت کی تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین اب تک 2 باقاعدہ جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔
پہلی جنگ 1950 میں اور دوسری جنگ 1960 میں لڑی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاک بھارت جنگوں کی طرح ان کا ذکر ہماری نصابی کتب میں زور و شور سے نہیں کیا جاتا، اور پاکستانی قوم کو ابتدا ہی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن جبکہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ ڈیوڈ گارنسٹائن راس اور تارا واسفی نے اپنے مضمون افغانستان پاکستان تعلقات کی فراموش شدہ تاریخ میں جامعہ کراچی میں امریکی تاریخ کے وزٹنگ پروفیسر جارج مونٹاگنو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کئی سال تک افغانستان کی حکومت کی ایما پر پاکستان کے سرحدی علاقوں میں وفاداریاں بدلنے کی کوشش میں بڑی مقدار میں رقم، گولہ بارود اور یہاں تک کہ ٹرانزسٹر ریڈیو بھی تقسیم کیے جاتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد شمالی وزیرستان میں فقیر ایپی نے پاکستان کے خلاف ایک آزاد مملکت کا اعلان کر دیا تھا، جس کی ماسکو، کابل اور دلی نے کافی تشہیر کی۔ وزیرستان کے ایک معروف قبائلی ملک اور مورخ لائق شاہ درپے خیل مرحوم نے اپنی کتاب وزیرستان میں لکھا ہے کہ آزاد پختونستان نامی ریاست کے قیام کے اعلان کے بعد افغان حکومت نے اس نام نہاد ریاست کے لیے عملہ اور اس کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مالی وسائل فراہم کیے، تاہم بعد میں پاکستان کے سفارتی دباؤ سے مجبور ہو کر 7 ستمبر 1948 کو افغانستان نے ایپی فقیر کو ایک کھلی وارننگ دی کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہر قسم کی سرگرمیوں سے باز آ جائے۔ لیکن وقت کے ساتھ افغانستان کی حکومت نے ڈیوڈ گارنسٹائن راس اور تارا واسفی کے مطابق پاکستان کے پشتون علاقوں میں حمایت حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ زمینی حملے بھی بڑھا دیے۔ ایسا ہی ایک حملہ 1950 میں ہوا جب بین الاقوامی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی خبر کے مطابق پاکستان نے دعویٰ کیا کہ 30 ستمبر 1950 کو اس کی شمالی سرحد پر افغان قبائلیوں کے ساتھ ساتھ باقاعدہ افغان فوجیوں نے حملہ کیا، جو بلوچستان میں چمن سے 30 میل شمال مشرق میں پاکستان میں داخل ہوئے اور جنہیں 6 دن کی لڑائی کے بعد واپس سرحد پار بھگا دیا گیا۔ افغانستان نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ حملہ آور پشتون قبائلی تھے جو ایک آزاد پختونستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ لیکن راس اور واسفی کے مطابق بعد میں افغانستان کی اپنی فوج کے قبائلیوں کے لباس میں استعمال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا دعویٰ قابل اعتبار معلوم ہوتا ہے۔ 50 کی دہائی میں سفارتی تعلقات مزید بگڑ گئے اور باہمی تجارت 18 ماہ کے لیے بند رہی۔ 1956 سے 1959 کے دوران سرحدی جھڑپیں عام ہو گئی۔ راس اور واسفی نے لکھا ہے کہ 1955 میں پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ اپنے قبائلی علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کر رہا ہے، جس کے جواب میں افغان وزیر اعظم محمد داؤد خان نے 29 مارچ 1955 کو ریڈیو کابل سے پاکستان کے اقدامات پر تنقید کی۔ البرٹا یونیورسٹی کے SMM قریشی نے لکھا ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کو اتار کر اس کی توہین کی گئی اور کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر پختونستان پرچم لہرایا گیا۔ افغان حکومت کے زیر اثر کابل، قندھار اور جلال آباد میں مظاہرے بھڑک اٹھے۔ پیٹر ہاپریک اپنی کتاب دی گریٹ گیم: دی اسٹرگل فار امپائر ان سینٹرل ایشیا میں لکھتے ہیں کہ باجوڑ میں مسئلے کی پہلی علامات توپوں کے شور سے نہیں بلکہ بغاوت کی سرگوشیوں کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے وفادار مقامی قبائلیوں نے پہاڑوں میں عجیب نقل و حرکت کی اطلاع دی، ایسے لوگوں کی موجودگی کی جو بغاوت اور فتح کی باتیں کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق اپنی کتاب دی پشتون کوسچن: دی انریزالوڈ کنفلکٹ بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ایک دن صبح کی پہلی کرنیں نمودار ہوتے ہی باجوڑ کے بلند پہاڑوں کی خاموشی افغان توپ خانے کی اچانک گھنگرش سے ٹوٹ گئی۔ افغان فوج نے سرحد پار کر لی تھی اور باجوڑ اب اس جنگ کا محاذ بن چکا تھا جسے سرحد کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ این ٹالبٹ پاکستان اے ماڈرن ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ باجوڑ مہم افغانستان کی جانب سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں طاقت کے ذریعے اثر و رسوخ بڑھانے کی پہلی مربوط کوشش تھی۔ افغان حکومت کی کوشش تھی کہ باجوڑ اور دیر میں مقامی قبائل کے درمیان پہلے سے موجود تنازعات کو مزید بھڑکایا جائے۔
احمد شاہ قاسم اپنی کتاب افغانستان پولیٹیکل اسٹیبلٹی اے ڈریم انریلائزڈ میں لکھتے ہیں کہ افغانستان نے نواب آف دیل اور باجوڑ کے خان آف جندل کے ایک مقامی قبائلی جھگڑے کو اپنی پختونستان مہم کے لیے استعمال کرتے ہوئے قبائلی لشکر بھیجا، جسے سویلین بیس میں ریگولر فوج کے عناصر کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے ڈبلیو کے فریزر کی افغانستان پر ایک کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ افغان حکومت کو امید تھی کہ احتجاج اور بدامنی سے پختونستان کا مسئلہ اجاگر ہوگا، اور افغان وزیر خارجہ اسی ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی توجہ اس جانب مبذول کروائیں گے۔ تاہم باجوڑ کے لوگوں نے افغان دراندازی کے خلاف مزاحمت کی اور قبائلی فوج کو شکست ہوئی، اور جو بچ رہے آپس میں لڑتے ہوئے واپس افغانستان لوٹے۔ اس جنگ میں پاکستان کے نیم عسکری دستے باجوڑ سکاؤٹس کے ساتھ ساتھ باجوڑ کے نواب آف خار کی قیادت میں مقامی قبائلی بھی لڑے، اور راس اور واسفی کے مطابق افغان فوجی بھاری جانی نقصان اٹھانے کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ جوزف جیزا اسلوف اپنی کتاب دی افغان پاکستان کانفلکٹ میں لکھتے ہیں کہ اس نراندازی کا مقصد مقامی قبائلی کو پاکستانی حکومت کے خلاف اکسانا تھا، لیکن اس کوشش کا اختتام ایک فیصلہ کن شکست کے ساتھ ہوا۔ اگلے سال افغانستان قبائلی اور باقاعدہ فوجی نواب آف دیر جہان خان کی مدد کے لیے باجوڑ کی وسیع مہم کے ایک حصے کے طور پر دیر کے علاقے میں بھی داخل ہوئے۔ مارک سائگز اپنی کتاب وار ان دا ٹرائبل زونز میں لکھتے ہیں کہ دیر مہم کا آغاز جتنا غیر متوقع تھا اتنا ہی شدید تھا۔ پاکستان کی سرحدی چوکیوں پر افغان فوجی تنگ راستوں سے ہوتے ہوئے نمودار ہونے لگے۔ چند منٹوں ہی میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور مارٹر گولوں کی آوازیں فضا میں گونجنے لگی۔ یہ محض سرحدی حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مکمل حملہ تھا۔ حسن عباس نے اپنی کتاب دی فرنٹیئر ابلیس میں لکھا ہے کہ افغان کمانڈرز کا خیال تھا کہ وہ جلدی سے اس علاقے پر قبضہ کرتے ہوئے پشتون قبائل کے درمیان ایک وسیع بغاوت کو بھڑکا سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا اور پاکستانی کمک پہنچنے لگی، یہ واضح ہو گیا کہ جنگ ان کی امیدوں کے مطابق آسان نہیں ہوگی۔ افغان لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کیا گیا، اور اس بار پاکستان نے اپنی فضائیہ کا استعمال بھی کیا۔ اس افغان حملے سے پاکستانی حکومت کو نواب کی معزولی کے اقدامات اور باجوڑ میں 7 اکتوبر 1961 کو براہ راست عملداری کا جواز ملا۔ ٹیلبٹ املے نے اپنی کتاب دی فرنٹیئر کوسچن میں لکھا ہے کہ افغان حکومت کو پاکستانی فوج کے فوری اور مؤثر رد عمل اور مقامی حمایت کی کمی کے باعث ایک اور ناکامی ہوئی۔ شجاع نواز اپنی کتاب کراس ورڈز پاکستان اٹس آرمی اینڈ دی وارز ودن میں بیان کرتے ہیں کہ سن 1960 اور 1961 میں باجوڑ اور دیر کے واقعات شمال مغربی قبائلی علاقوں پر پاکستانی ریاست کے کنٹرول کو مضبوط کرنے میں اہم تھے۔ راجہ انور کی تدوین کردہ دی ٹریجڈی آف افغانستان دی سوشل کلچرل اینڈ پولیٹیکل امپیکٹ آف دی سوویت انویژن کے مطابق افغان رہنماؤں نے ان دراندازیوں کو پشتون بغاوت کے ایک وسیع تر محرک کے طور پر دیکھا، جسے بالآخر پختونستان کے قیام کی طرف لے جانا تھا۔ تاہم ان کارروائیوں کی ناکامی کو مقامی حمایت کی کمی کے بجائے پاکستان کے زبردست فوجی رد عمل اور بیرونی طاقتوں کی حمایت سے منسوب کیا گیا۔ شجاع نواز کے مطابق باجوڑ اور دیر کے واقعات کے علاقائی جیو پولیٹکس پر اہم اثرات مرتب ہوئے۔ شجاع نواز کے مطابق باجوڑ اور دیر کے واقعات کے علاقائی جیو پولیٹکس پر اہم اثرات مرتب ہوئے۔ ان کے مطابق پاکستان کی فوج کی تیز رفتار اور فیصلہ کن کارروائی نے نہ صرف قبائلی علاقوں پر اس کا کنٹرول مضبوط کیا، بلکہ افغانستان اور اس کے سوویت حمایتوں کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان اپنے داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ ان کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات مضبوط ہوئے، جبکہ افغانستان سوویت بلاک کے قریب ہوا، جس سے جنوبی ایشیا میں سرد جنگ کی تقسیم مزید گہری ہوئی۔ تاریخ، نتائج اور مستقبل کے مصنف بیجان عمرانی کے مطابق باجوڑ اور دیر واقعات نے ڈیورنڈ لائن کو ایک عملی بین الاقوامی سرحد کے طور پر مزید مستحکم کیا۔ باوجود اس کے کہ افغان
احتجاج جاری رہا اور سرحد پار پشتون قبائل پر کابل کے اثر و رسوخ کی حدود کو نمایاں کیا۔ 15 اگست 1961 کو پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ جلال آباد اور قندھار میں اپنے قونصل خانے بند کرنا چاہتا ہے اور اس نے پشاور، کوئٹہ اور پارا چنار میں افغان قونصل خانے بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات 6 ستمبر کو مکمل طور پر ٹوٹ گئے۔ سفارتی تعلقات ٹوٹنے سے مارٹن ایونز اور انتھونی ہائمن کے مطابق افغان معیشت پر تباہ کن اثرات پڑے، کیونکہ سب سے زیادہ محصولات کسٹم ڈیوٹی سے آ رہے تھے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں شدید کمی آ گئی اور مہنگائی اور اشیاء کی قلت ایک مسئلہ بن گئی۔ سرحد بند ہونے سے افغانستان میں پھلوں کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا، جبکہ دوسری جانب پاکستان میں ٹرکنگ کمپنیاں بھی متاثر ہوئی۔ پابندی سے پہلے 100 سے زیادہ ٹرک ہر روز افغانستان سے پاکستان 1000 ٹن کے قریب انگور لے جاتے تھے۔ افغانستان کے کئی امدادی اور ترقیاتی منصوبے بھی رک گئے، کیونکہ سب ہی سے متعلقہ اشیاء پاکستان ہی کے راستے آنا تھی۔ سن 1963 میں افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ نے محمد داؤد سے چھٹکارا حاصل کر لیا، جو پختونستان کے لیے کوشاں تھے، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی افغانستان اور پاکستان جنگ کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ دی کولڈ وار آن دی پریفری میں رابرٹ جے مکمہن کہتے ہیں کہ آخر میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان تنازع کو کم کرنے میں بڑی طاقتوں نے اہم کردار ادا کیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اس سے ایک بڑا علاقائی بحران پیدا ہو سکتا ہے جو انہیں محاذ آرائی تک لے جا سکتا ہے۔ ایسے میں ایران کے شاہ نے افغان اور پاکستان سے وفود کو مذاکرات کی دعوت دی، اور یوں 22 مہینے طویل تعطل کے بعد 28 مئی 1963 کو ایک معاہدے کے تحت دونوں ملکوں میں کاروباری، کونسلر اور سفارتی تعلقات بحال ہو گئے، جس کے بعد اگلی 1 دہائی میں افغان حکومتیں پاکستان سے تعلقات کی بہتری کے لیے کوشاں رہیں۔ تاہم 1973 میں ظاہر شاہ کو معزول کرتے ہوئے محمد داؤد اقتدار میں آئے تو تلخیوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ 15 اگست 2021 کو جب طالبان نے کابل فتح کیا تو اس وقت پاکستانی حکام سمیت عام شہریوں نے بھی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بعض پاکستانیوں نے بھارت کو یہ کہتے ہوئے دھمکانا شروع کر دیا کہ پہلے کابل فتح کیا تھا، اب کشمیر فتح کریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر پاکستانی سمجھتے تھے کہ طالبان کا کنٹرول پاکستان کے پاس ہے۔ تاہم کچھ عرصے بعد ہی طالبان نے پاکستانیوں کی یہ خوش فہمی یہ بیان دے کر دور کر دی کہ کشمیر بھارت اور پاکستان کا باہمی تنازع ہے اور افغان طالبان لڑنے کے لیے کشمیر نہیں جائیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ستمبر 2025 ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب شروع ہونے والی جھڑپوں کی وجہ سے خدشہ ہے کہ معاملات یہاں رکیں گے نہیں، بلکہ صورتحال مزید خرابی کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب پاکستان اور افغان طالبان کی فورسز کے درمیان مسلح جھڑپوں کے بعد فریقین نے ایک دوسرے کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے جھڑپوں میں 200 سے زائد طالبان اہلکاروں کی ہلاکت اور متعدد چیک پوسٹ قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی بیان میں پاکستانی فوج نے سیکورٹی اہلکاروں سمیت 23 پاکستانیوں کی شہادت کی بھی تصدیق کی تھی۔ دوسری جانب افغان طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے نیوز کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ پاکستان کے افغانستان میں کیے گئے حملوں کے جواب میں طالبان فورسز نے بھرپور کارروائی کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کارروائیوں میں 58 پاکستانی سیکورٹی اہلکار ہلاک جبکہ کئی زخمی ہوئے۔ مبصرین اور ماہرین اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات یہاں تک کیسے پہنچے، جو کہ فیکٹ بیس اردو چینل آپ کو پہلے ہی اس بارے بتا چکا ہے۔
مبصرین اور ماہرین اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات یہاں تک کیسے پہنچے۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا تھا جب افغان طالبان نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان نے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان کے دعووں کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو پاکستان کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے، جبکہ پاکستان کی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں محفوظ ٹھکانے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کے فوری اثرات ملک پاکستان میں مقیم غیر ملک قانونی افغان پناہ گزینوں پر پڑ رہے ہیں۔ تصادم کے بعد پاکستان میں افغان غیر قانونی پناہ گزینوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں بھی تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ ساتھ ہی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کئی افغان شہریوں نے پاکستان میں شادیاں کر لی ہیں، یہاں ان کی رشتہ داریاں ہیں اور ملکی قانون کی وجہ سے انہیں واپس بھیجنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ تنازع کے بعد یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان کی افغان پالیسی میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ افغان امور کے ماہر تجزیہ کار اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پہلے دونوں ملکوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی تھی، لیکن اب باقاعدہ جنگ جیسی صورتحال ہے جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ اگر پاکستان میں کرعدم تحریک طالبان TTP کے حملے جاری رہے تو دونوں ملکوں کے درمیان دوبارہ بھی تصادم ہو سکتا ہے۔ پاکستان متعدد مرتبہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ کرعدم TTP کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں حاصل ہیں، تاہم افغانستان ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں افغان حکام کی جانب سے یہ دعوے بھی سامنے آئے تھے کہ پاکستان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کوئی حملہ کیا ہے، تاہم پاکستان نے ایسے کسی حملے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ پاکستان کو طالبان سے توقع ہے کہ وہ TTP کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کرے گا، تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے لیے پاکستان کے کہنے پر TTP کے خلاف کارروائی کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو امریکی اور روسی افواج کے خلاف افغان طالبان کے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں۔ ان کے بقول افغان طالبان کی ثالثی میں پاکستانی حکومت اور TTP کے مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں TTP کے جنگجو پاکستان میں آئے، جس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے انکار نہیں کہ افغانستان میں TTP کی پناہ گاہیں موجود ہیں۔ گو کہ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف افغانستان میں طالبان حکومت سے بات چیت جاری رکھنے کا عندیہ دے چکے ہیں، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ کابل پر پاکستان کا حملہ ایک طرح سے افغانستان کی تاریخ اور اس کی شناخت پر حملہ تھا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس ساری صورتحال میں زیادہ نقصان پاکستان کا ہی ہوگا، کیونکہ مشرق میں اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں اور اب اس کی مغربی سرحد پر بھی تناؤ ہے۔ ان کے بقول افغان عوام یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے معاملات میں مداخلت کر کے اسے عدم استحکام سے دوچار کیا۔ افغان طالبان نے اپنا سیاسی قبلہ اب تبدیل کر لیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں دونوں طرف موجود علماء اور ہم خیال طبقات اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ماضی میں مولانا سمیع الحق اور مولانا فضل الرحمان جیسے مذہبی رہنما دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ کیا اب بھی افغان طالبان سے قریبی مراسم رکھنے والے پاکستانی علماء مصالحت کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی بہت مشکل صورتحال ہے۔ ان کے بقول پاکستان میں بھی افغانستان کے حوالے سے جذبات بہت مشتعل ہیں، لہذا ایسے ماحول میں کوئی مفاہمانہ بات کرنے کی کوئی کوشش بظاہر کامیاب نہیں ہوگی۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے انڈیا کے دورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا تھا کہ پہلے افغان طالبان کا سیاسی قبلہ پاکستان اور مذہبی قبلہ دارالعلوم حقانیہ پاکستان تھا، لیکن اب انہوں نے اپنا سیاسی قبلہ دلی انڈیا اور مذہبی قبلہ دارالعلوم دیوبند انڈیا بنا لیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے 11 اکتوبر کو انڈیا کے معروف دینی ادارے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور ان کی دستار بندی بھی کی گئی۔ اس موقع پر افغان وزیر خارجہ کا کہنا تھا، میں ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات کا بہت روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں۔
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے لنجیان نے ایک میڈیا بریفنگ کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کو امید ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خدشات مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے حل کریں گے اور تنازع کو آگے بڑھانے سے گریز کریں گے۔ تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب، قطر یا امریکہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔